چار یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ والدین اپنے بچوں کو محبت اہل بیت اور محبت صحابہ بتائیں بھی اور سکھائیں بھی۔ اہل بیت و صحابہ سے محبت کیجئے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائیے۔ بچوں کو سکھائیں اہل بیت و صحابہ کی چاہ، یہی محبت دلائے گی اللہ و رسول کی راہ۔ اہل بیت و صحابہ سے دل لگاؤ، اللہ اور رسول کی قربت پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، نمبر 2 ان کے اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 قراءت قرآن۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہیں 2 بار دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری ملی، نیز آپ کو ذو النورین یعنی 2 نور والا کہا گیا۔ آپ بہت سخاوت کرنے والے اور سادہ زندگی گزارنے والے تھے۔ وہ ہیں ہمارے پیارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ چار یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا۔ اہل اسلام کی مالی مدد کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 100 اونٹ مع سامان بارگاہ نبوی میں پیش کیے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 اسی حوالے سے نازل ہوئی۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ پیارے بچوں، سورہ احزاب آیت نمبر 23 میں عہد پر قائم رہنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے، نیز اور مقامات پر بھی ان کی شان و عظمت کا ذکر کیا گیا۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تو ایسے فضائل ہیں کہ ماشاء اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم میں کنواں خرید کر اللہ کے بندوں کے لیے مفت کر دیا۔ اس عظیم کام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان نے آج جنت خرید لی۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی مالی مدد کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اس سے کوئی حساب نہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ چار یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کارناموں کے کیا کہنے۔ جمعہ کی پہلی اذان انہوں نے ہی رائج کی۔ اسی دور میں بحری معرکے کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے منی شریف میں بھی آپ رضی اللہ عنہ ہی نے اپنے لیے خیمہ لگوایا۔ بعد میں حجاج کرام بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے خیمے لگانے لگے، جانوروں کی حفاظت کے لیے قانون بنائے۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا طرز اسلام کہ انسان تو انسان جانوروں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 18 ذو الحجۃ الحرام سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ یوں اسلام کے تیسرے خلیفہ اللہ پاک کے دین کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے عزت و شان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ان کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ کیا بات ہے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ و علی جنتی جنتی۔ چار یاران نبی جنتی جنتی،
जन्नती। پیارے دوستو، آپ اسلامک ہسٹری کی بکس ضرور پڑھا کریں، آپ کو بہت سی معلومات سیکھنے کو ملے گی۔ بلکہ میرا مشورہ ہے کہ آپ مکتبۃ المدینہ کا ضرور وزٹ کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے زبردست بکس حاصل کیجئے۔ مناسب قیمت میں اتنی زبردست نالج، تو پھر دیر کس بات کی؟ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے کرامات عثمان غنی رضی اللہ عنہ بک خریدیے، پڑھیے اور سیکھیے علم کا خزانہ۔ ہر صحابی